جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب کچھ دنوں میں ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا دن آ جائے گا، جس میں کچھ مس گائیڈڈ مسلمان جو ہے وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں دین کے نام پر کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بدعات سے، خرافات سے اور شیطان کے طریقوں سے۔ اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ دیوالی کا جو ہے غیر مسلموں کا تہوار آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں کو سمجھائیں کہ بچوں، دین کے نام پر یا دنیا کے نام پر آپ کو دین کے نام پر بھی خراب نہیں ہونا اور دنیا کے نام پر بھی خراب نہیں ہونا۔ یعنی کہ بہت ساری بدعات اور خرافات دین کے نام پر مچائی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی دنیا کے نام پر تھوڑا تھوڑا نرم لہجہ، اپنا رویہ نرم کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، راکھی کا تہوار ہوتا ہے نا، جس میں رکشا بندھن بولتے ہیں جس کو۔ تو ہمارا ایک پڑوسی ہے، ہندو ہے اور شاید برہمن ہے، مجھے پتہ نہیں، گوشت وغیرہ نہیں کھاتا۔ تو خوش اخلاقی سے ہم پیش آتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ پڑوسی ہے، خیال رکھتے ہیں پڑوس ہونے کی حیثیت سے اس کا، وہ بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، کام آتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے۔ ابھی جو رکشا بندھن کا دن گیا تو اس دن مایوس سا گھوم رہا، میں نے کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری بہن جو ہے نا مجھ سے ناراض ہے، راکھی باندھنے نہیں آئی۔ چلو بھائی، ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا مولانا ایک کام کرو نا، آپ کی بہن کو، آپ کی بیوی کو میں آ جاتا ہوں آپ کے گھر پر، اور آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہیں، میری بہن ہے دونوں، میں ان سے راکھی بندھوا لیتا ہوں۔ تو میں نے بھائی، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا کہ زیادہ دھارمک ہونا بھی اچھا نہیں ہے، تھوڑا سیکولر ہو جاؤ مولانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آ جا، میں بندھوا دیتا ہوں راکھی، پھر بقرعید پر میں تیرے پاس آؤں گا بھینس لے کے، میں قربانی کروں گا، میرے ساتھ گوشت بنوا لیو۔ کہنے لگا رام 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 رام۔ میں نے کہا زیادہ دھارمک ہونا بھی اچھا نہیں ہے، تھوڑا سیکولر ہو جا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات برابر ہو گئی۔ میں اس کو سمجھایا بھائی، سیکولر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے مذہب سے کمپرومائز کر لوں، جیسے تو نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دیتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے بچے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی دیکھ لیجیے ہماری مسلمان علاقوں میں، مسلمان گلیوں کے اندر دیکھ لیجیے، ہمارے بچے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، مسلمان بچے، ان کو لا کے کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ لا کے دے رہے ہیں نا۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، بتا نہیں رہا، بچہ ہے ضد کر رہا ہے، لا کے دے دو، رونا شروع کر دے گا، کھانا چھوڑ دے گا۔ بچوں کی کون سی ضد ماننی چاہیے، کون سی نہیں ماننی چاہیے؟ اگر آپ کو اتنا بھی سینس نہیں ہے اور یہ باتیں ہمیں آپ کو بتانی پڑے تو بھائی بہت زیادہ غفلت کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کا اور ڈرنے کا مقام ہمارے۔ ہاں، میں بھی ساری باتیں انشاءاللہ کہتا ہوں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ آپ خود ان باتوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں میں دیکھیے، سیکولر ہونے کے نام پر ہیپی دیوالی کے اسٹیٹس لگائیں گے، سیکولر ہونے کے نام پر ایک دوسرے کو دیوالی کی مبارکباد دیں گے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ دیوالی کے دن ڈر کے مارے مچھلی خرید کر پکاتے، اور 100-150 روپے کلو ملنے والی مچھلی 500-500 1000 روپے کلو خرید کر لاتے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہ دیوالی کے دن جو ہے جادو وغیرہ سے اور شیاطین سے ہماری مچھلی بچا لے گی، اللہ کا حکم ہو گیا تو۔ اگر اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ کو بیمار ہونا ہے، آپ کے اوپر برے اثرات آنے ہیں، تو مچھلی بچا لے گی۔ مطلب ناپاک نہ گھومو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی آئیے کچھ ٹائم پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے بتائی ہیں اچھی طریقے سے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، خاص طور سے بچوں کو بچاؤ۔ بچے آہستہ آہستہ آپ سے پہلے اس طریقے کی، آپ ہولی کے ٹائم پر وہ پچکاریاں مانگتے ہیں، آپ لا کر کے دے دیتے، دیوالی کے ٹائم پہ وہ پٹاخے مانگتے ہیں، آپ لا کر کے دے دیتے، برتھ ڈے کے ٹائم پہ وہ کیک مانگتے ہیں، آپ لا کر کے دے دیتے۔ آہستہ آہستہ یہ نسل اس طریقے سے پروان چڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرا روزانہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد آنے کا 1-1.5 گھنٹے کا پڑھانے کا پروگرام ہے۔ آج کی بات ہے، آج کی، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا 2:30 بجے کے قریب میں آیا ہوں، تو ایک لڑکا یہاں آ گیا ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ، مشکل سے میرے خیال سے 16-17 سال اس کی عمر ہوگی، اور مجھ سے کہنے لگا میرا نکاح پڑھا دو۔
اور میں سنگم وہار کی کئی مسجدوں میں جو ہے ہو آیا، اور کوئی بھی جو ہے میرا نکاح پڑھانے کو تیار نہیں ہے. مجھے سب نے یہ بتایا یہ مفتی ہیں، اگر یہ کوئی پڑھا سکتا ہے تو یہ پڑھا سکتا ہے، یہ مفتی ہیں. کیونکہ ایک تو یہ مفتی کا لقب مجھے اتنا پھنساتا ہے، سارے مسجد کے علماء اپنے آپ کو بچا کر لے جاتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ جو میں نے لے رکھا ہے نا، مجھے پتا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. تو ہر کوئی معاملہ ہوتا ہے پیچیدہ، وہ مفتی ہے وہاں چلے جاؤ تو وہ یہاں آ جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے بھائی تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 18 سال. میں نے تیرا تو خط بھی نہیں آیا، تیرے تو چہرے پر کچھ ایک بال بھی نہیں ہے. اچھا لڑکی کون ہے؟ کہ لڑکی 30 سال کی ہے. لڑکی 30 سال کی ہے. میں نے کہا تم لوگوں کے ماں باپ؟ کہہ رہے ماں باپ راضی نہیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی راضی کر ان کو. میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا اس طریقے کا، میں ایسے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا. کہا انہوں نے بھیجا ہے. میں نے کہا غلط بھیجا تمہیں، میں نہیں کرتا یہ کام. جب تک تیرے اور اس لڑکی کے ماں باپ نہیں آئیں گے میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا. تو کہنے لگا آپ بے فکر رہو، آپ کے لیے اپنے ماں باپ سے میں لڑ جاؤں گا. تو میں نے کہا اس لڑکی کے لیے لڑ جا. میرے لیے لڑ جائے گا تو ان کے لیے لڑ جا. اور میں نے کہا یہ جوانی کا جوش ہے، یہ باتیں میں نے بہت دیکھی ہیں. تو لڑکی حلال کر کے بیٹھ جائے گا، زندگی حرام میری ہوگی، میں جانتا ہوں. میں پریشان ہوں گا، میری مسجد والے پریشان ہوں گے. ارے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی چلا گیا، بہت سمجھایا چلا گیا. 3:30 بجے کے قریب ایک آدمی آتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ، ٹخنے کھلے ہوئے، جیب میں مسواک رکھی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح. میں نے کہا ہو سکتا ہے چلا 4 مہینے لگائے ہوئے ہوں، کوئی دیندار آدمی ہو. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے خیریت بھائی کس سے ملنا ہے؟ کہا آپ سے ملنا ہے، میری لڑکی لاپتہ ہے، کوئی آیا تھا آپ کے پاس؟ سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی آیا تو تھا. کہنے لگے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا لگتا ہے آپ کو میں نے کیا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے جی آپ انداز سے، بات چیت سے، گفتگو سے، چہرے سے سمجھدار لگ رہے ہیں، آپ نے شاید منع کر دیا. میں نے کہا میں نے تو منع کر دیا، ذرا تم یہاں بیٹھو. میں نے یہاں بٹھا لیا. میں نے لڑکی تمہاری 30 سال کی، کب شادی کرے گا اس کی؟ کب نکاح کرو گے اس کا؟ کیا بچے 13-14 آج کل کے جو غذائیں ہیں نا، آج کل کی جو فاسٹ فوڈ بچے کھا رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں، تلا ہوا کھا رہے ہیں، بچے 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور 30 سال کی بچی کو، لڑکی کو گھر پہ بٹھا رکھا ہے. میں نے کب کرو گے اس کی شادی تم؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ دن کیوں دیکھنا پڑا تمہیں کہ تمہاری لڑکی لاپتہ ہے؟ میں نے کہا بے فکر رہو، ہمارے پاس تو اللہ آیا تھا، ہم نے تو نہیں کرا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں ایسے کسی معاملے میں، تمہارے کیا کسی بھی معاملے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. لیکن تمہاری غلطی نہیں، کوئی سینس ہے اس بات کا؟ 15-18 سال سے لڑکی کو بالغ کر کے گھر پہ بٹھا رکھا تم نے. یہ معاملہ، یہ معاشرہ ہماری جنریشن کے معاملے میں، نئی نسل کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں. آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ خدا کے واسطے ان باتوں کو سمجھو. آپ اپنے بچوں کی ناجائز ضرورتیں پوری کرتے ہو، ناجائز خواہشات پوری کرتے ہو، ان کو پچکاری اور پٹاخے لا کر کے دیتے ہو، جائز ضرورت ان کی بر وقت پوری نہیں کرتے. یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں پھر آپ لوگ. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو حاجی جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تسلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ابھی یہی 8 نمبر گلی کے اندر کیا معاملہ ہوا، وہ مغرب میں یہاں آ کر کے بیٹھ گئے پوری بارات لا کر کہ نکاح پڑھا دو. لڑکا اور لڑکی میں شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن شپ بن گیا، نکاح پڑھا دو. میں تو نہیں پڑھا تھا، لڑکی کا باپ نہیں ہے تو میں نکاح کیسے پڑھا دوں؟ اس کا ولی نہیں ہے، اس کا وکیل نہیں ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم نکاح پڑھا دیں. یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ دیکھنی پڑیں گی. آپ صرف نماز کو، وضو کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو دین نہ سمجھو، اس سے باہر نکلو. بے شک یہ دین ہے، دین کے بنیادی حیثیت ان کی رکھ، لیکن یہ فقط یہ دین نہیں ہے. آپ کو معاشرت کو، معاملات کو، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. خدا کے واسطے ان باتوں کے معاملے میں ذرا ہوش میں آ جاؤ، اور اپنے بچوں کو بیٹھ کر سمجھاؤ، صحابہ کرام کی داستانیں سناؤ، اللہ کے رسول کی سیرت سمجھاؤ، اور بچوں کو سمجھاؤ بیٹا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر ہمیں رکنا پڑے گا. آپ کا بچہ لاکھ روئے، میں کہتا ہوں دیوار پہ سر مارے، ناجائز خواہش پوری نہیں کرنی. برتھ ڈے پہ کیک لا کے نہیں دینا، دیوالی پر پٹاخے لا کر کے نہیں دینے. آپ کے بچوں کو ذرا سمجھاؤ، بچوں ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں غیروں کے تہواروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.